السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تقربوا الزنا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ برادران اسلام، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان دنیا کی طرف مائل ہے اور اس کا ذہن اور دماغ بالکل دنیاوی چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور اس دنیا میں اس زمانے میں بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب ہر انسان الا ماشاء اللہ چند لوگ جن کو رب نے ابھی اپنے کرم سے محفوظ رکھا ہے، ان کے علاوہ اکثر لوگ بے حیائی اور برائی کی طرف اپنی رغبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برادران اسلام، پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکا ہے، نیک اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آج مغربی کلچر کو اپنا کر، مغربی طور طریقے کو اپنا کر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں، جو کام اسلام کے خلاف ہو، جو کام شریعت کے خلاف ہو، جو کام پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہو، اس کام کا نام ترقی نہیں ہے، بلکہ اس کام کا نام زوال ہے، اس کام کا نام تباہی ہے، اس کام کا نام بربادی ہے۔ برادران اسلام، آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں زنا سب سے زیادہ ہے، اور زنا کا بازار اتنا گرم ہے کہ آپ کو قدم قدم پر ایسے معاملات دیکھنے کو ملیں گے جس سے ہم لوگ اپنی نگاہیں بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برادران اسلام، زنا کا یہ معاملہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اس کے قریب جانا سمجھ لیجئے اپنے آپ کو زوال میں ڈالنا ہے، اپنے اوپر زوال لانا ہے اور اپنے کو ڈبانا ہے۔ برادران اسلام، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں اور خاص کر مسلمان خود بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میں زنا کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ زنا یہ ہر قوم میں، چاہے کوئی بھی جو ہے قوم کے لوگ ہوں، یہ کسی کے یہاں اچھا نہیں، یہ سبھی کے یہاں برا ہے، کل بھی برا تھا، آج بھی برا ہے، اور قیامت تک یہ برا ہی رہے گا۔ زنا کی 6 ایسی مصیبتیں ہیں جو انسان پر آتی ہی آتی ہیں، اس سے انسان کبھی بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے گندے اور برے کام سے خود بھی دور ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس بات کی معلومات فراہم کریں۔ میرے پیارے دوستو، وہ 6 یہ نشانیاں ہیں جو زنا کرنے کے سبب لوگوں پر آتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں اس برے اور حرام کام سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، مسلمانوں، اس برے اور گندے کام سے ہمیشہ دور رہو۔ 3 کام ایسے ہیں جو دنیا میں ہی انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جو زانی ہوتا ہے، زنا کا عادی ہوتا ہے، اس پر 3 کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جو زنا کرتا ہے، زانی ہوتا ہے، اس کا دنیا میں رزق تنگ ہو جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے زنا کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی اس کی کم ہو جاتی ہے۔ جو زانی ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے دنیا کی مصیبت کہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر وہ رونق، وہ نور اور وہ اللہ کی رحمت نہیں نظر آتی جو عام لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں جو دنیا میں اس کے ساتھ ہوں گی جس نے زنا کیا ہے، اور آخرت میں بھی 3 چیزیں ہیں جو زانی کے ساتھ پیش آئیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ آخرت میں خداوند قدوس اس سے ناراض ہوگا، اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ مسلمانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو
کہ جس سے اللہ ناراض ہو اس کا کون پرسان حال ہوگا آخرت میں، حشر میں، قیامت میں جس سے رب ہی ناراض ہو جائے اس کا پوچھنے والا کون ہوگا؟ اس لیے خدا کے واسطے اس گناہ سے توبہ کرو، اس گناہ سے توبہ کرو اور اس گناہ کے قریب ہرگز نہ جاؤ۔ اور خالی زنا جو ہے وہ صرف آج کل جو آپ سمجھتے ہیں وہ اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں کو بھی زنا سے بچاؤ، ہاتھ کو بچاؤ، پیر کو بچاؤ، جسم کے ہر اعضاء کو زنا کے اس ناپاک کام سے اور حرام کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے دوستوں، مسلمان بھائیوں، تو آخرت میں پہلی سزا کیا ہے زانی کے لیے؟ کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے سخت پوچھ تاچھ ہوگی، یعنی جو اس سے حساب و کتاب ہوگا وہ بہت سخت پوچھ تاچھ کیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب بہت سخت لہجوں میں اور سخت طریقے سے لیا جائے گا۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے آخرت میں زانی کے لیے میرے دوستوں، کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات اس حرام کام سے توبہ کریں اور خدا کے واسطے اس کام کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی برا کام ہے جو مسلمان کے لیے زوال لانے والا ہے، مسلمان کو زوال کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس کام سے توبہ کریں اور اس کام کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکال کر اس کے سر پر چھتری کی طرح لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی معلق کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ شخص اپنے اس گندے اور برے اور حرام کام سے فری ہوتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان پھر سے اس کے دل میں واپس کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، کہیں ایسا نہ ہو کسی حرام کام کے عالم میں اگر کسی مسلمان کی موت آ جائے تو وہ تو ایمان پر ہی نہیں مرے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، ایسے گناہ سے توبہ کرو، اس گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہ گناہ ہم مسلمانوں کو زوال میں لانے والا ہے، اور کسی مغربی تہذیب اور کلچر کے گرویدہ مت بنو، اس کے مشتاق مت بنو۔ یہ تو ان کا مشن ہے کہ ہمیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں بے حیائی اور بے شرمی کو عام کرنا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمارے لیے اگر کسی کی زندگی آئیڈیل ہے، اگر ہمارے لیے کسی کی زندگی ضابطۂ حیات ہے تو وہ پیغمبر اسلام، اللہ کے نبی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے دنیا میں جینے کا سہارا اور طریقہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ حضرات ان مغربی تہذیب کے دلدادے نہ بنے، ان کے دیوانے نہ بنے۔ ان کا کل بھی یہی مشن تھا، آج بھی یہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو مدینے والے تاجدار کے طریقے پر چلنا ہے، اگر کسی کا راستہ فالو کرنا ہے تو ہمیں آمینہ کے لال کا راستہ فالو کرنا ہے، اگر ہمیں کسی کا کردار اپنانا ہے تو ہمیں پیغمبر اسلام سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنانا ہے، اگر ہمیں کسی کے ساتھ ہمدردی، بھلائی اور حسن سلوک، اچھا کام کرنا ہے تو ہمیں بھی وہ راستہ پیغمبر اسلام کے راستے کو دیکھ کر ہی کرنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی دنیا کے گزارنی ہے تو یہ بھی ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی دنیا کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے دوستوں، اس گناہ کبیرہ سے ہم اور آپ توبہ کریں، اور خالی گناہ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہمیں اپنی نگاہوں کو بھی روکنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی روکنا ہے، اپنے پیر کو بھی روکنا ہے، اپنی زبانوں پر بھی قابو رکھنا ہے، اپنے دل کو بھی قابو میں رکھنا ہے، ایسے اپنے تمام جسم کے اعضاء کو قابو میں رکھ کر اور زنا کے اس
حرام کام سے رکیں، اس گناہ کبیرہ سے رکیں، خود بھی اس بات کو سنیں اور آگے بھی اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ سماج، ہماری سوسائٹی جو اس چپیٹ میں آ چکی ہے، اس سے ہم اور آپ پاک و صاف ہو جائیں، اللہ و رسول کے فرامین کو مانیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے، اس حرام کام سے مولا بچنے کی اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور اچھے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔